نام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه ليس فيهم رجل له منقبة الا وقد شركته فيها وفضلته ولي 70 منقبة لم يشركني فيها احد منهم، صلوات۔ مومنین کرام، آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان میں نے پڑھا ہے۔ شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الخصال کی دوسری جلد میں اس حدیث مبارک کو ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ المحدثین شیخ صدوق ہمارے مکتب کے وہ عظیم محدث تھے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں شیخ صدوق کے والد نے امام صاحب العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خط بھیجا تھا، درخواست بھیجی تھی: آقا میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ تو ناحیہ مقدسہ سے جو خط آیا تھا اس میں شیخ صدوق کے والد کو امام علیہ السلام نے بیٹے کی بشارت دی تھی، اور ساتھ یہ خبر بھی دی تھی کہ اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کے دین کا خدمت گار ہوگا، اللہ کے دین کا ناصر اور مددگار ہوگا۔ تو امام صاحب العصر علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے، اور علم الحدیث میں بہت بڑی خدمات ہیں، بہت کتابیں لکھیں، کلام اہل بیت کو لوگوں تک پہنچایا۔ ان کی ایک کتاب الخصال ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے، اور ترجمہ اس کا موجود ہے۔ جو جوان بیٹھے انٹرنیٹ سے وابستہ، آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ میں اس دوسری جلد سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ ایک صلوات ذرا بلند آواز سے۔ ظاہر ہے صلوات کے لیے تو تکلیف بندہ دے ہی لیتا ہے۔ مجھے ویسے احساس ہے کہ جیسا کہ سیدین بتا رہے ہیں کہ صبح 8 بجے کی مجلس شروع ہے، اور الحمدللہ اللہ آپ کو بہت اجر دے، جزا دے کہ سارا دن اور گرمی میں ذکر کے لیے آپ بیٹھے رہے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو بس تھوڑی سی زحمت ہے، میرا سفر سب خطبہ سے میرا خیال میں طولانی سفر ہے، تو بہرحال ان کی ابھی خواہش تھی کہ مجھے آخر میں اور لے جا رہے تھے، میں نے کہا بس کریں، ہاں جی، تو مہربانی ان کی ایک صلوات اور پڑھ دو ذرا سر۔ حدیث بڑی خوبصورت منفرد ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رسول اللہ کے تمام ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں، اور فرمایا میں صرف شریک نہیں ہوں وفضلت ہوں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو میں علم میں اس سے افضل، اگر کسی کے پاس بہادری ہے میں بہادری میں اس سے افضل، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا اور باقی اہل سنت محدثین نے بھی لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا ابن عباس آپ حبر الامت ہیں، آپ جانتے ہیں کہ او بیٹا بھائی او بھائی میری مجلس سنو، میری مجلس سنو، او بچو میری بات سنو یار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے چچا زاد ہیں، ان کو حبر الامت کا لقب دیا گیا ہے، رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا آپ حبر الامت ہیں، یہ تو بتائیں کہ آپ کے علم کی مولا علی علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اصل میں ایک بچہ بھی کھڑا ہو جائے نا تو سارے مجمع کی توجہ وہی لے جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا اپنے حواس پہ قابو رکھیں، میری طرف ذرا دھیان دیں۔ ابن عباس سے سوال کیا ہوا کہ آپ حبر الامت ہیں، آپ کے علم کی مولا علی علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت؟ ابن عباس کا جواب سنیے، فرماتے ہیں وَمَا عِلْمِ وَعِلْمُ وَصَحَابِ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ عَلِيٍّ إِلَّا قَطْرَةٍ مِّن سَبْعَةِ أَبْحُرٍ۔ ابن عباس کہتا ہے تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم بھی مولا علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی تھا جیسے قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، جو نسبت قطرے کو 7 سمندر سے، تمام صحابہ کے علم کو مولا علی علیہ السلام کے علم سے وہی نسبت۔ میں ہر فضیلت میں افضل ہوں، اگر کوئی بہادر میں بہادری میں اس سے افضل ہوں۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام گزرے، حضرت ابو دجانہ کا کردار پڑھیں کہ جنگ احد میں کتنی جرأت اور بہادری سے لڑے، لیکن امیر المومنین کی شجاعت کو کوئی نہیں پہنچتا۔ سامعین گرامی، آقا امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال ما ولیت عنہ، خدا کی قسم سارا جزیرہ عرب پشت کے ساتھ پشت ملا کر علی کے مقابلے میں نکل آئے، خدا کی قسم علی انہیں پیٹھ نہیں دکھائے۔ میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ وَلِيَسَبْعُونَ مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرَكْنِ فِي عَهْدٌ مِّنْهُمْ، فرمایا میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں۔ میں نے حوالہ پہلے اس لیے دیا کہ جہاں بھی میں نے یہ پڑھا نا تو لوگوں کی خواہش ہوتی کاش ساری حدیث سنتے اور ساری فضیلتیں سنتے، تو بندہ اگر صاحب مطالعہ ہو نا جی، بندے کے پاس علم اتنا ہو تو 70 فضیلتوں کا مطلب ہے 7 عشرے، ہر فضیلت پر ایک بھی مجلس پڑھی جائے تو یہ 7 عشروں کا مواد ہے۔ آج نہ پہلی جو فضیلت مولا میر نے بیان فرمائی جو کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئی، وہ کیا ہے؟ فرمایا اول منقبۃ لی لم اشرک باللہ طرفۃ عین ولم اعبد اللات والعزیٰ، فرمایا میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزیٰ کی پوجا کیا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ شرک کیا اور نہ بت پرستی کی، نہ لات اور عزیٰ کی۔ یہی وجہ ساری دنیا صحابیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات۔
کیا وجہ ہے؟ کسی اور صحابی کے نام کے ساتھ یہ جملہ آپ لکھا ہوا نہیں دیکھو گے، کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہو، جس کے چہرے کو اللہ نے شرف عطا کیا ہو۔ یہ امتیاز صرف مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم نے بھی فرمایا تھا، علی لم یعبد صنما قط، واحد علی ابن ابی طالب ہیں جن کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی۔ میں نے شرک بھی نہیں کیا اور بتوں کی پوجا بھی، شرک سے بچنا دوستو۔ میں دوستو کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ خود کو مولا علی علیہ السلام کا شیعہ کہلانے پہ فخر کرتا ہے نا، اس مومن کو مولا علی علیہ السلام کا شہادت سے پہلے والا وصیت نامہ ضرور یاد ہونا چاہیے۔ میں التماس کروں گا نہج البلاغہ میں پڑھیے گا، ضرب لگنے کے بعد اور شہادت سے پہلے بستر شہادت پر مولا نے جو وصیتیں فرمائیں، اور قیامت تک آنے والے ہر شیعہ کے لیے مولا کی وہ وصیت ہے، وہ مولا کے ہر شیعہ کو مولا کی وصیت کا علم ہونا چاہیے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یہ میری باپ کی آخری وقت کی وصیت تھی، یہ کام تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میری ماں نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ کام کرتے رہنا، لہٰذا میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ لوگ ماں باپ کی وصیتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تمہارے آقا نے، تمہارے امام نے، امیر المومنین نے جو ہمیں وصیتیں کی، مومن اور شیعہ ہونے کے ناطے سے مولا کا وہ وصیت نامہ ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے۔ وعدہ رہا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اس میں پہلا جملہ تیرے مولا کا وصیت کا یہ ہے، اللہ تشرک باللہ، علی تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، شرک نہ کر۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس لیے کہ شرک ظلم ہے۔ نہ اللہ کی بندگی میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے۔ ہمیں آل رسول نے کیا بتایا؟ وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں 2 مقام پر یہ آیت ہے، 2 مقام پر، پوری آیت نہیں ہے، پوری آیت کا ایک جملہ ہے 2 آیات میں، اور سیم آیا ایک جیسا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ 2 مقام پہ اللہ فرما رہا ہے، یاد رکھو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جس کے چاہے گا معاف فرما دے۔ شرک ناقابل بخشش گناہ ہے، شرک۔ بہت سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وصیت فرمائی، ایاک ان تشرک باللہ ولو قتیت او صلبت او احرقت بالنار، شرک سے بچنا۔ تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا جائے، سب کچھ قبول کر لینا، لیکن شرک نہ کر۔ شرک، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ذرا دیکھیے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ إِلَى مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو شرک کرتا ہے، مشرک کی مثال دی اللہ پاک نے کہ مشرک کی مثال ایسے ہی ہے کہ گویا بندہ آسمان سے گر پڑا۔ بندہ چھت سے گرے تو نہیں بچتے بھائی، آسمان سے گر پڑا، اور بدن پہ جب پہنچا تو بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پرندوں نے اس کی بوٹیاں اٹھا لیں، یا پھر ایک تیز آندھی آئی اور اس نے اس کے بدن کے ٹکڑوں کو دور دراز مقام پر پہنچا دیا۔ یہ ایک اللہ پاک نے قرآن میں مثال دی ہے مشرک کا یہ انجام۔ مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے پلک جھپکنے کے لیے بھی شرک، اور نہ میں نے بتوں کی پوجا کی ہے۔ مکہ والے تھے یا یثرب والے تھے، سارا جزیرۃ العرب مشرک تھے، سب کے سب بت پرست تھے۔ توجہ چاہوں گا میں،
مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ لطف لو پھر لطف لو، میری وہ فضیلت جو کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے، میں نے شرک نہیں کیا اور میں نے بتوں کی پوجا، اللہ گواہ یہ مولا امیر علیہ السلام کی وہ فضیلت تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنے رجزیہ اشعار میں اپنے بابا امیر المومنین کی اسی فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ اجازت دو اگر تھک نہیں گئے تو مولا حسین علیہ السلام کا رجز کے چند اشعار سنو۔ آقا حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کو خطاب کر کے روز عاشور فرمایا تھا، من لہو جد کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا ابن القمرین، فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین، عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین، یعبدون اللات والعزى معا وعلی صلی الی القبلتین۔ آقا حسین علیہ السلام فرما رہے تھے، او یزیدیو، من لو جد کا جدی فی الورا، کون ہے دنیا میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہو، اور کون ہے دنیا میں میرے دادا جیسا جس کا دادا ہو، فانا ابن القمرین، میں حسین ہوں جو ایسے شمس و قمر کا بیٹا، فاطمۃ الزہرا امی، یزیدیو میری ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھو سیدہ کی ذات، وابی قاسم الکفر ببدر و حنین، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین میں کفر کے پرخچے اڑائے، عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین، جس زمانے میں قریش بتوں کی پوجا کر رہے تھے میرا بابا علی بچپن سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، یعبدون اللہ، شعر سننا، یعبدون اللات والعزى معا۔ آقا حسین علیہ السلام فرما رہے تھے، یزیدیو جس زمانے میں قریش لات اور عزا ان دو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، علی صلی الی القبلتین، میرا بابا علی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا میں نے شرک نہیں کیا، پلک جھپکنے کی دیر بھی شرک نہیں کیا، اور میں نے بتوں کی پوجا نہیں۔ اچھا سامعین گرامی، کچھ ماہرین کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، فرقے ہیں، عقیدے ہیں، یہ سب ماحول کا نتیجہ ہے، یعنی جس ماحول میں بچہ پیدا ہوا، پلا بڑا، وہی عقیدہ اس نے اختیار کر۔ بولو کسی حد تک تو بات ٹھیک ہے، ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ہندو بن جاتا ہے، ایک سکھ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ سکھ ہو جاتا ہے، ایک یہودی آج کیوں یہودی ہے، اس لیے کہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، ایک مسیحی کیوں مسیحی ہے، مسیحی کے گھر میں پیدا ہوا، ایک سنی آج کیوں سنی ہے، اس لیے کہ سنی کے گھر میں پیدا ہوا، بریلوی کے گھر میں پیدا ہوا بریلوی، دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوا دیوبندی، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم پر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ رب نے بھیجا ہی اسی گھر میں جس گھر میں اللہ تعالیٰ نے حق و حقیقت کو رکھا تھا۔ مجھے بتاؤ مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو تحقیق کر کے شیعہ ہوئے ہیں؟ کثرت اسی لیے ہم شیعہ ہیں کہ ہم شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ رب کا کرم ہوا ہم پر کہ رب نے ہمیں بھیجا ہی اس گھر میں کہ جس گھر میں حق و حقیقت تھی، جس گھر میں توحید تھی، جس گھر میں نبوت تھی، جس گھر میں امامت تھی، جس گھر میں ولایت تھی، جس گھر میں دین تھا، جس گھر میں دیانت تھی، جس گھر میں جنت تھی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر متفق علیہ حدیث نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں گا۔ اور شیعہ سنی محدثین نے لکھا، نبی کریم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن تو بھی کامیاب ہے، تیری راہ پر چلنے والے بھی کامیاب۔ حضرت عمار یاسر کو خطاب کر کے نبی کریم نے فرمایا، منابع اہل سنت میں حدیث موجود ہے، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلق وادیا وسلق الناس وادیا غیر فسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہو، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چل۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اس گھرانے میں بھیجا جو مولا علی علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ ڈاکٹر شریعتی نے ایک جملہ کہا ہے بڑا خوبصورت، شریعتی کہتا ہے شیعو خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آ گیا۔ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اب مجھے ذرا ساتھ دو میرا، جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے، بت بنانے والے بھی تو اسی معاشرے میں رہتے تھے، بولو، اور بت فروش اسی معاشرے میں رہتے تھے۔ کہ درباروں پہ جاتے ہو نا کبھی، تو وہاں جو سامان درباروں سے ریلیٹڈ ہے، وہ چادریں، وہ گانے، سیرے، گانیاں اور پتہ نہیں مکھانے، وہ مٹھائی، وہ ہر طرح جو دربار پہ چلتا ہے کام، وہیں بازار میں وہ سب کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی جہاں بت پرست رہتے تھے، بت بنانے والے بھی اسی معاشرے میں تھے، بت بیچنے والے بھی اسی معاشرے میں تھے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک بت پرست معاشرے میں، ایک بت فروش معاشرے میں اور بت تراش معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا، یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے۔ یہ رسول اللہ۔ اور تاریخ بشریت میں 2 بار بت شکنی ہوئی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم کے بیٹے حیدر قرار علیہ السلام نے بت توڑا۔ اور یقین کرنا، بت توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بت توڑنا بڑی خوبصورت روایت ہے، لطف آئے گا آپ کو۔ مکہ جب فتح ہوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ ایک قبیلہ آیا طائف کا، نبی پاک کے پاس آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا دین قبول کرتے ہیں، لیکن مشروط دین قبول کریں گے، ہماری 3 شرطیں۔ اچھا، آقا نے فرمایا شرطیں بیان کرو۔ کہا جی ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ چوٹی والے ہوتی سواد نہیں لے، شرط آئے ہیں مسلمانوں نے، اور شرط یہ ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے دیے جائیں۔ دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ یہ رکوع سجود والا کام ہم نے نہیں کرنا، نماز ہم نے نہیں پڑھنی۔ 2 شرطیں ہو گئی۔ اور تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم بت نہیں توڑیں گے، آپ ہمیں بت توڑنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ اچھا، اب یہ شرطیں پیش ہو گئیں، اب سرکار کا جواب سنیے۔ فرمایا جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو کہ ہمیں 1 سال تک مزید بت پوجنے کی اجازت دی جائے، فرمایا میرا دین قبول کرو نہ کرو تمہیں اختیار ہے، تم نے اپنی مرضی سے میرا کلمہ پڑھنا ہے، تم نے مرضی سے اسلام قبول کرنا ہے، تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا کہ میرا کلمہ پڑھو، لیکن یاد رکھو میرا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد تمہیں 1 لمحے کے لیے بھی بت پوجنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ اچھا، کتنی سرکار کی منطقی بات تھی۔ بھئی تم نے شہادتین کا اقرار کرنا ہے۔ پہلی شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ، گواہی تم نے یہ دینی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یہ گواہی دینے کے بعد سجدہ پھر بتوں کو کرنا ہے، تو تم نے کلمہ کیا پڑھا؟ گواہی کس چیز کی؟ لہٰذا 1 لمحے کے لیے بھی بت پوجنے کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ علامہ ملک اعجاز حسین صاحب کو آپ جانتے ہیں حضرات، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے نا، وہ ترجمہ بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نبی کریم نے فرمایا تسی ہوندے کون ہو بغیر نماز دے مومن بنن والے؟
تم ہوتے کون ہو بغیر؟ آقا نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ صلاۃ، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں نماز نہیں، اس دین میں خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا لکل شین وجہ ووجہ دینکم الصلاۃ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا چہرہ یہ نماز۔ اچھا سنیے، کافروں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں اب سوال یہ جو کلمہ رسول کا پڑھ کے اور علی ولی اللہ تک پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا، وہ بد نصیب کس دین پر ہے؟ خدا کی قسم ایک جوان مولا علی کا خود کو شیعہ کہلاتا ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے اور اس کو نماز کی توفیق نہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے کہ رب نے اپنے ذکر کی لذت اس سے چھین۔ رب کریم کو پسند ہی نہیں ہے کہ وہ کمینہ آئے اور اس کی بارگاہ میں سر جھکا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس دین میں خیر نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں، اور فرمایا جہاں تک تیسری شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو ہم بت نہیں توڑیں گے، فرمایا میں اس شرط پر تم سے سمجھوتا کر سکتا ہوں، میں تمہیں بت توڑنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اللہ نے ایک ہستی خلق فرمائی ہے، یہ کام میرا بھائی علی کر لیا۔ 2 بار بت شکنی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، اور یہ کوئی معمولی کام تھا؟ کتنی سزا سنائی گئی، زندہ آگ میں ڈالا گیا، جرم بت شکنی۔ اسی بت شکنی کے جرم میں، اور بت توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ بتوں کی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی پتھر کے ہوتے ہیں، کوئی لکڑی کے ہوتے ہیں، کوئی شخصیات کے بت ہوتے ہیں، کوئی تنظیموں کے بت ہوتے ہیں، کوئی خاندانوں کے بت ہوتے ہیں، کوئی برادریوں کے بت ہوتے ہیں، کوئی فرقوں کے بت ہوتے ہیں، کوئی انا کے بت ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم لوگ مذہب کو بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، لوگ مسجد برباد کر دیتے ہیں، لوگ بارگاہوں کو نقصان برداشت کرتے، اپنی انا نہیں چھوڑتے، اپنی انا کو قتل نہیں کرتے، انا کا بت باقی رہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسے رانے پہلے ہونے آتے پھر اسی شیعہ بعد چھوڑنے، کوئی رانا بیٹھا ہے تو معذرت کے ساتھ، یہ انا کا بت ہے، انا کا بت، اور کوئی بھی بت توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، آگ آپ پڑھیں قصص انبیاء میں پڑھے ہیں، اتنا عرصہ تو لکڑیاں جمع ہوتی رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ مرتے ہوئے لوگ وصیت کر جاتے تھے میرے اتنے پیسوں سے، میرے مال سے جا کے لکڑیاں خرید کے ابراہیم کے جلانے کے لیے جمع کرا دیں۔ جو حضرات ہلہ کی زیارات کے لیے گئے ہو، ہلہ کے قرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا مقام بھی ہے، اور وہاں پر وہ راکھ آج بھی ٹیلے اور پہاڑی کی شکل میں ہے جو اس آگ سے بنی جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، جو راکھ آج بھی ٹیلے کی شکل میں، کتنی بڑی آگ ہو۔ آگ جل گئی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، میلوں تک تپش جا رہی تھی۔ اب نمرود پریشان ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے گا کون؟ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، فرعون بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا۔ قدردان بیٹھو، جملہ کہنے لگا ہوں، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، میلوں تک تپش جا رہی ہے۔ نمرود پریشان ہوا کہ اب کون ڈالے گا ابراہیم کو آگ میں؟ جو ڈالنے جائے گا وہ تو خود بھی جل جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ وہ منزل آئی، نمرود دعوی خدائی کے باوجود پریشان نظر آتا تھا، ابراہیم عبد خدا ہوتے ہوئے مطمئن نظر آتا۔ جلانے والا پریشان، جلنے والا مطمئن۔ ابلیس آیا، اس نے منجنیق بنانے کا مشورہ دیا۔ ابلیس کے مشورے سے منجنیق بنی، منجنیق میں بٹھا کے دور سے پھینکا جانا تھا، اچھالا جانا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف۔ خدا جانتا جب منجنیق میں بٹھایا گیا، اللہ کی کائنات میں کوہرام مچ گیا تھا، پرندے فضاؤں میں تڑپنے لگ گئے تھے، پروردگار تیرا خلیل آگ میں جلے۔
قرآن جنت میں تڑپ گئی، پروردگار تیری توحید کا علم بلند کرنے والا ابراہیم آگ میں جلے، ملائکہ سے عبادت چھوٹ گئی، تسبیح خدا چھوڑ بیٹھے فرشتے، پروردگار تیرا خلیل آگ میں جلے گا۔ جبرائیل سید الملائکہ تڑپ کے کہتا ہے پروردگارہ اجازت ہے میں جاؤں تیرے خلیل کی مدد کے لیے؟ ارشاد ہوا میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن جبرائیل کب پہنچے؟ جب منجنیق سے اچھال دیا گیا آگ کی طرف، کتنی دیر لگے گی؟ چشم زدن کی بات ہے، آگ میں پہنچ جائیں گے۔ اسی اسنا میں جبرائیل تیزی سے آیا، اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا نعم اما الیک فلا، مدد چاہیے لیکن تیری نہیں، مدد چاہیے لیکن تیری نہیں۔ جبرائیل کہتا ہے پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اسی سے مانگ لیجئے۔ فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، مدد تب مانگتا اگر میری حالت سے واقف نہ ہوتا، مدد تب مانگتا اگر وہ مجھے دیکھ نہ رہا ہوتا، میں تو اس کی رضا کا بندہ ہوں۔ جلانا چاہے ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، بچانا چاہے تو ساری طاقت اسی کے پاس۔ بس نمرود یہی کر سکتا تھا نا، آگ میں ڈال سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ارشاد ہوا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ پھر صرف بردن نہیں فرمایا، سلامن فرمایا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے اللہ سلامن نہ فرماتا، اتنی ٹھنڈی ہوتی وہ ٹھنڈک ناقابل برداشت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بردن کے بعد سلامن فرمایا، ٹھنڈی ہو لیکن اذیت والی ٹھنڈک نہ ہو، سلامتی والی ٹھنڈک۔ شاعر مشرق اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آگ میں جانا، آگ کا گلزار ہونا۔ نمرود کی جو بیٹی تھی نا، وہ محال پر سارا منظر دیکھ رہی تھی، آگ کا گلزار ہونا تھا۔ نمرود کی بیٹی اتری، باپ کے سامنے آ کے کہتی میں رب ابراہیم پر ایمان لے آئی، میں رب ابراہیم پر ایمان لے آئی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ دوسری بار حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بت توڑے، 360 بت تو خانہ کعبہ میں تھے، لات منات عزا حبل ان کے علاوہ بت تھے۔ میں نے پڑھا کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرکین نے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو سال کے دنوں کے برابر کیوں تھے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر روز ایک نیا خدا ٹرائی کریں، یہ کہتے ہو نا ٹرائی کرنا، ہر روز نئے خدا کی عبادت۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے سب پاش پاش کر۔ ان کے بڑے خداؤں میں ایک حبل ہے، یہ انسانی شکل کا بت تھا، تانبے اور پیتل کا بنا ہوا، خانہ کعبہ کی چھت پر میخوں سے گاڑا گیا تھا۔ یہ وہی بت تھا جسے ابو سفیان جنگ احد میں اونٹ پر باندھ کر لاد کر ساتھ لے گیا تھا۔ ان کافروں کا نا طریقہ یہی تھا کہ اپنے بتوں کو اونٹ پر باندھ لیتے تھے، لاد لیتے تھے اور ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری مدد کرے گا۔ منات ایک مورتی تھی سیاہ پتھر کی جو یثرب والوں کا بت تھا، لات سفید پتھر کی مورتی تھی، یہ طائف والوں کا بت تھا، عزا یہ بھی مکہ والوں کی ایک مورتی تھی، یہ ان کا بت تھا۔ جنگ احد میں یہ مشرک نعرہ لگاتے تھے اولو حبل، ہمارا حبل بلند و بالا ہے، اور مسلمان نعرہ لگاتے تھے اللہ اعلیٰ و اللہ اکبر، اللہ بلند و بالا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو بدر میں جو پہلا مار کا حق و باطل تھا اس میں کمانڈر ان چیف تھا ابو جہل۔ ابو جہل اس عزا کو اونٹ پر باندھ کر لاد کر لے گیا تھا۔ مزہ نہیں آ گیا؟ اپنے خدا کو لادا ہوا باندھا ہوا کہ ہمارا خدا ہماری مدد کرے گا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی خدا ان کی روح کو شاد کرے، ان کے دو جملے بڑے خوبصورت انہوں نے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے،
کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے۔ پہلا عیب تھا کوئی بنائے تو بنے، دوسرا عیب تھا کوئی بٹھائے تو بیٹھے، تیسرا عیب تھا کوئی ماننے والا ہو تو خدائی چلے۔ کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور خداوند عالم نے جن ہستیوں کو اپنے تعارف کر لیے کائنات میں بھیجا، انہیں بھی اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام بھی نہ کسی کے بنانے کے محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کے محتاج، نہ کسی کے ماننے کے محتاج۔ تو انہوں نے، ابو جہل نے عزا کو باندھا ہوا تھا جب، اور درمیان میں وہ اونٹ جس پر عزا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کافر مل کے نعرہ لگاتے تھے، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، ایک نفسیاتی وار تھا، اس لیے کہ مسلمانوں میں بھی کثیر تعداد تو وہی تھی جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کرتے رہے تھے۔ ہاں، آج پرانا یار سامنے آ گیا، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ کافر اور مشرک تو نعرہ لگا رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی طرف سے نعرے کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ سرکار نے فرمایا، یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ اور مولا امیر المومنین جب آئے تو وہ نعرہ لگا رہے تھے، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ علی علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کافر اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مشرکو، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا۔ اجازت دو لفظ بدل کے کہوں، جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا وہی تو کافر ہوتا ہے۔ بدر کے میدان میں، یہ بدر کی جنگ پہلی کفر اسلام کی جنگ ہے، یہ پہلا مارکہ حق و باطل ہے۔ بدر کے میدان میں علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا، پھر وہ کریم اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ پھر جب غدیر کا میدان آیا، اللہ نے علی کو مولا بنایا، رسول اللہ نے بازو بلند کر کے دکھایا اور زبان سے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ میں اللہ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ اچھا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بس ختم کر رہا ہوں، ایک وعدہ کریں آپ مجھ سے، میرے معزز محترم بھائی غضنفر حیدری صاحب کی ساری مجلس سن کے جانا آپ، انشاءاللہ صلوات پڑھو صاحب۔ اچھا اب سنو، خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے مولا علی علیہ السلام نے توڑ، ہوبل بچ گیا، کعبہ کی چھت پر تھا۔ تو بھائی میری طرف دیکھو، بھائی میری طرف دیکھو، خانہ کعبہ کی چھت پر تھا مولا۔ یہ شیعہ سنی تاریخ نے بات لکھی ہے، اگلے جملے سارے متفق ہیں، لطف آئے گا۔ مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ ہوبل بچ گیا ہے، کعبہ کی چھت پر ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہاں تک، اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا، یا علی کرنا کہ آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، یا علی آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ۔ نبی کریم نے مولا امیر المومنین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ کتنا لطف لوگ اس جملے کا، خدا کی قسم۔ نبی کریم نے فرمایا، یا علی خود کو کس بلندی پر محسوس کر رہے ہو؟ ہائے ہائے، یا علی خود کو کس بلندی پر محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا، رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے، میں آسمان چھو سکتا ہوں، آسمان علی کی دسترس میں ہے، آسمان علی کی دسترس میں ہے۔ لفظوں کا ذمہ دار صاحب شجرہ طوبہ لکھتے ہیں، تھا تو وہ پیتل اور تانبے کا بت، لیکن جب حیدر قرار علیہ السلام کی ضرب پڑتی تھی یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی ہے۔ کانچ ٹوٹے تو کہتے ہیں نا کرچی کرچی ہونا، ہاں، تو وہ بت ہبل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ محدث دہلوی نے لکھے جملے،
مولا علی بت توڑ رہے تھے، نبی کریم کے لب متحرک ہوئے، فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشا بحال من کے بار حق می کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مشغول ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ یا علی تو لائق مبارکباد ہے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، اور میں لائق مبارکباد ہوں کہ میں نے حق کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ بس وہ ایک منقبت بڑی وائرل ہے، سارے نوجوان انہوں نے یاد ہے ان کو، تو اس کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی بت توڑے اور امام حسین علیہ السلام نے بھی بت توڑے، مولا علی علیہ السلام نے بھی بت توڑے، امام حسین علیہ السلام نے بھی بت توڑے۔ باپ بیٹے کے بت توڑنے میں بڑا فرق تھا، مولا علی علیہ السلام نے بے جان بت توڑے تھے، امام حسین علیہ السلام نے جاندار بت توڑے تھے۔ بس اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ مرحوم و مغفور غلام رسول، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو شاد کرے، ان کے بیٹے شہید نسیم، مولا ان کی روح کو شاد کرے، خدا نے محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے، اور باقی ان بھائیوں کو پسماندگان کو مولا اجر عظیم عطا کرے۔ یقیناً خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے لیے صدقہ جاریہ کر کے گئے، اور آج ان کی وقف کی ہوئی اس درسگاہ میں اور اس جگہ میں آپ بیٹھے اور ذکر محمد و آل محمد سماعت فرما رہے ہیں۔ بس آخری بات باب فضائل کی، اور یہ علماء کرام مرحوم مجلسی نے بہار میں اس روایت کو ذکر کیا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا علی نے توڑ دیے، حبل بچ گیا، تو مولا علی علیہ السلام سے پہلے ایک لمبے قد والا شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو حبل بچ گیا ہے اس کو توڑنے والی سعادت مجھے عطا کریں، مجھے اجازت دیں، اس کو میں توڑتا ہوں اور اکھاڑتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت جو پوجتا رہا وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت پرست کبھی بت شکن نہیں ہوتا، بت شکن وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی۔ بس دو جملے ذکر مصیبت کے۔ جنگ خیبر آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی۔ خیبر میں یہودی جو رہتے تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب، یہ مرہ بنتر حارث، جتنے یہودی پہلوان تھے سارے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں واسلے جہنم ہوئے، اور یہ دو چار یہودی نہیں مرے، 950 یہودی قتل ہوا خیبر میں، 950 یہودی خیبر میں قتل ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام فاتح تھے خیبر کے، خیبر فتح ہو گیا۔ یہودی عورتیں جو تھیں وہ قید کر لی گئیں، اسیر کر لی گئیں۔ ان یہودی عورتوں میں اسی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی، یہ سردار کی بیٹی تھی، 17 سال اس کی عمر تھی، یہودیوں کی شہزادی تھی۔ جناب بلال حبشی جب ان یہودی عورتوں کو قید کر کے لائے رسول اللہ کی خدمت میں، تو سرکار کی جب نگاہ پڑی نا صفیہ پر، تو دیکھا کہ اس کی تو حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی۔ سرکار نے صفیہ سے پوچھا تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول، مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس لیے میری حالت ہوئی، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ نے ناراض ہو کے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا،
تو کسی اور راستے سے لاتا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا۔ لٹا قافلہ سید سجاد کا جب مقتل سے گزرا، لفظوں کا ذمہ دار میری آقا زادی کی جب نگاہ پڑی نا بھائی کے بے گورو کفن لاشے پر، خدا کی قسم پھر اونٹ بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا، پھر کھڑے اونٹ سے اتری نبی کی بیٹی۔ اور میری آقا زادی کی جب نگاہ پڑی نا جناب سید سجاد کے چہرے پر، تو میری آقا زادی نے دیکھا کہ سید سجاد کی اس چہرے پر زردی موت کی چھا گئی، احتضار کی حالت طاری ہو گئی، قریب تھا سجاد کی روح پرواز کر جائے۔ دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئی، یا بنیہ مالی اراک تجود بنفسک، سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو اپنی زندگی ختم کر لے گا؟ یا بقیت الماضین، او میرے اسلاف کی یادگار، یا بقیت اخی و ابی و جدی، او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، او میرے بابا علی کی یادگار، میرے نانا رسول اللہ کی یادگار۔ سجاد سنبھال اپنے آپ کو، یا سمال الیتامہ و عصمت الاراملی، او یتیموں کا آسرا سجاد، او بیواؤں کا سہارا سجاد۔ سجاد کیا ہوا؟ رو کے کہتے بھوپی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے؟ عمر سعد نجس لاشے دفن کر رہا ہے، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن کھا کے کربلا پر پڑا ہے۔ اس وقت میری آقا زادی نے حوصلہ دیا، سجاد بیٹا میں نے اپنے نانا سے بابا سے کربلا کے سارے حالات سن رکھے، میں نے نانا سے سن رکھا، اللہ نے قوم سے وعدہ لیا ہے جو ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی، تمہارے بابا دفن ہو جائیں گے، تمہارے بابا کی قبر بنے گی۔ میں نے نانا سے سنا پھر تمہارے بابا کی قبر پر علم نصب ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے۔ سجاد بیٹا ہمارے شہید بھی دفن ہو جائیں گے۔ سید سجاد کو حوصلہ دیا، سنبھالا، لیکن زیادہ رو جب خود آئی نا بھائی کی لاش پر کھڑے ہو کے سوال کرتی تھی، آنت اخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے؟ آنت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے؟ رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، یا جدہ صلی علیہ کا ملائکۃ السمانانا، آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے۔ حاضر حسین بلرا، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر موجود، مقطع الاعضاء جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامت برردہ جس کا لباس بھی لوٹ کے لے گئے، اور دو درد بھرے جملے کا، یا جدہ ذریتو کا مقتلہ و نسلو کا ضائع، نانا آپ کی اولاد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، نانا آپ کی نسل کو برباد کر دیا گیا، اور درد بھرا جملہ، یا جدہ بناتوں کا سب آیا، نانا دیکھ تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنا دیا، تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ تمام دوستوں سے التماس ہے مرحوم و مغفور غلام رسول اور ان کے شہید بیٹے نسیم عباس ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا